مسئلہ ہماری جڑوں کا۔ اغنا جاوید۔ جڑیں کیا ہیں جو ہمیں مضبوطی سے جکڑ کر رکھیں، ہمیں سہارا دیں، استقامت اور ثابت قدمی دیں۔ اس حسین دنیا میں خواہ وہ درخت ہوں یا پودے، ان کی جڑیں ان کو زمین سے جوڑ کر رکھتی ہیں۔ چاہے طوفان آئے یا آندھی، جتنی گہری جڑیں اتنی ہی ثابت قدمی، بقا کا اتنا ہی امکان۔ لیکن ہمارا اصرار ہے کہ جڑیں انسان کی بھی ہوتی ہیں، اسی سے وہ اپنے معاشرے سے جڑا رہتا ہے۔ معاشرے میں وطن، تہذیب، مذہب، زبان اور وہ ساری سوغاتیں ہیں جو وہ اپنے ماحول میں پاتا ہے۔ اس حقیقت سے بھی ہم سبھی واقف ہیں کہ اگر پودے کی جڑیں کمزور ہوں تو وہ جتنا بھی سرسبز کیوں نہ ہو، وہ جتنا بھی بلند و بالا کیوں نہ ہو، اس کا کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھا گیا ہو، وہ زمین بوس ہو کر رہتا ہے۔ یعنی جڑ مضبوط تو پیڑ مضبوط۔ اب پودوں کے برعکس انسان نے تو چلنا ہے، اور وہ اس شان سے چلا کہ تاریخ کے ہر صفحے پر اور زمین کے ہر خطے پر اس نے اپنی ستوت اور صناعی کے نشان چھوڑے ہیں، اور ہم جانتے ہیں وہ اپنی جڑوں سے الگ بھی ہوا ہے اور اس کو ساتھ بھی لے کر چلا ہے۔ ریچل ولسن نے کیا عمدہ بات کہی کہ اگر ہمیں ایک ہی جگہ رہنا ہوتا تو یقیناً ہمارے پاؤں نہ ہوتے، جڑیں ہی ہوتی۔ اسی لیے معاش کی تلاش، بہتر زندگی کی لگن، اپنے آپ کو منوانے کی جستجو اور تجارت و تحفظ کی ضروریات نے انسان کو پوری دنیا میں بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ذرائع آمد و رفت جتنے زیادہ آسان اور کثیر ہو رہے ہیں، انسان کی ہجرتیں اور سیاحتیں کثیر سے کثیر تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر میں اگر میں اپنا جائزہ لوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا خاندان 4 افراد پر مشتمل ہے۔ ہم بہتر زندگی کی تلاش میں کراچی کے ساحل سے اٹھے اور سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ کی چوٹیوں میں جا پہنچے، پھر سنگاپور کی رونقوں میں جا بسے، وہاں سے سیگون میں کچھ وقت گزارا، پھر ہمیں سیول راس آیا اور آخر میں کینیڈا کا ٹورانٹو ہمیں بھاگ گیا۔ کچھ معلوم نہیں کہ قسمت نے اور کہاں کہاں کا نمک ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انسان جن کی جڑیں اپنے ماحول سے مضبوط تھیں اور جنہیں اپنی جڑوں پر یقین اور اعتماد تھا کہ وہ برتر ہیں، انہوں نے چاہے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کا سفر بھی کر لیا، وہ نوآبادیاتی دور سے بھی گزرے یا ملک اپنی صنعتیں قائم کر لیں، انہوں نے نشا ثانیہ کا مرحلہ بھی طے کر لیا۔ اگر ان کی جڑیں اپنے ماحول کے ساتھ وابستہ تھیں تو ان کا کلچر بھی باقی رہا، جتنا ایک مذہب پر ایمان تھا اتنا مذہب بھی سلامت رہا، طریقہ بود و باش بھی اور زبان بھی پوری طرح قائم دائم رہی۔ مشہور واقعہ ہے، ہندوستانی لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک سیاسی ملاقات کے لیے انگریز وائس رائے ویول ان کے گھر آئے۔ مولانا آزاد نے ترجمان کی خدمات لیں۔ دوران گفتگو مولانا آزاد نے اردو میں جو بات وائس رائے سے کہی، ترجمان نے اسے ٹھیک طرح سے نہ سمجھا اور وائس رائے ویول کو انگریزی میں بیان کر دیا۔ مولانا آزاد نے ترجمان کو ٹوکا اور انگریزی ہی میں کہا کہ میری بات یہ ہے، یہ نہیں۔ وائس رائے حیرت سے بولے، مسٹر آزاد، اگر آپ کی انگریزی اتنی اچھی تھی تو آپ کو ترجمان کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے جواب دیا، جناب، آپ 7 سمندر پار آ کر اپنی زبان نہیں بھولے تو میں اپنے گھر میں ایسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ناگزیر طور پر اس کے اثرات قبول کرتے ہیں، اور اگر ہمارا ماضی اور ہمارا کلچر ہماری ترقی میں رکاوٹ اور ماحول ہمیں اجنبی سمجھ کر اگل دینے کا خدشہ ظاہر کر رہا ہو تو ہمارا تعلق اپنی جڑوں سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس اس وقت پوری شدت سے ہوتا ہے جب عیدین جیسے تہوار آتے ہیں، کوئی ثقافتی محفل یا شادی بیاہ کی تقریب منعقد ہوتی ہے تو ہماری جڑوں سے محبت اود کر آتی ہے۔ یہ محبت اس وقت بھی محسوس ہوتی ہے جب ہم اپنے روایتی کھانوں کی لذت سے محرومی محسوس کرتے ہیں، اپنے مخصوص لباس کے حسن اور آسانی کی ہمیں یاد آتی ہے۔ اس موقع پر یہ احساس بڑی شدت سے ہمیں دامنگیر ہوتا ہے کہ ہم اپنی روایات سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ روایات کیا ہیں؟
روایات تو رسم و رواج اور ثقافت کا مجموعہ ہے جو نسل در نسل ہماری پہچان بن چکی ہیں، اور یہ خاص طور پر مختلف کلچر اور مذہبی تہواروں پر نظر آتی ہیں اور ہمیں غیر ملکیوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایک دوسرے کلچر کے ساتھ اس کے کلی ٹکراؤ پر ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی موقع پر ہمیں اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ انسانی تہذیب ارتقاء سے عبارت ہے اور اس میں تبدیلی ناگزیر ہے، چاہے ہم اپنے ماحول میں ہوں یا کسی اور ماحول میں۔ یہی وہ چیز ہے جسے اقبال نے اپنے خوبصورت شعر میں یوں بیان کیا ہے: سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اجنبی سماج اور معاشرے بھی ہمیں بہت سی خوبصورت تعلیمات دیتے ہیں۔ ہم اس میں رہ کر سیکھتے ہیں کہ دنیا کو اور اس کے مسائل کو ایک الگ نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم تنوع کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کے رنگوں کو اپنے حدود میں رہ کر اپناتے ہیں، اس سے ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں انہی بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر ہر سماج اور ہر معاشرے میں اپنی جڑوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کا ایک اہم رکن بن کر اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور اپنی شناخت بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طرح گلوں کی طرح کھیلیں گے، پھلیں اور پھولیں گے، نسلوں در نسلوں تک زندہ اور برقرار رہیں گے۔